آج ایک اہم خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے انرجی کے حصول کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ 10-15 سال سے ہمارے جو سمندر میں ہمارے ایسٹس ہیں، یہ سمندر کے اندر جو کنویں کھودے جا سکتے ہیں، اس کا عمل بالکل رکا ہوا تھا۔ تو اب وزیر اعظم کی ہدایت پر 16 سے 24 کے قریب کنویں جو ہیں ان کو بڈنگ کے لیے ڈال دیا گیا ہے، اور آنے والے کچھ ہی وقت میں ان کی بڈز آنی شروع ہو جائیں گی، اور اس سلسلے میں ہم بین الاقوامی سطح پہ امریکہ میں بھی مختلف کمپنیوں کے پاس گئے، آذربائیجان میں بھی مختلف کمپنیوں کے پاس گئے۔ تو آپ کو میں یہ نوید دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس بڈنگ کے ذریعے بہت بہت بڑے انشاءاللہ جو تیل کے ذخائر اور گیس کے ذخائر ہمارے سمندروں میں موجود ہیں، اس میں ڈرلنگ کا کام آنے والے وقت میں شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر ایسی گیس ہے جس کا حصول آسان نہیں، تیل اور گیس کا، یعنی وہ ٹائٹ گیس ہے، پھنسی ہوئی ہے۔ آپ یہ جان لیجئے، بس سمجھ لیجئے کہ پتھروں میں پھنسی ہوئی ہے۔ ویسے تو آپ کنواں کھودتے ہیں تو گیس نکل آتی ہے یا تیل نکل آتا ہے، تو یہ وہ گیس ہے جو ٹریپ ہوئی ہوتی ہے پتھروں میں۔ تو اس کے لیے نئی ٹیکنیکس کی ضرورت ہوتی ہے، ہاریزونٹل ڈرلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک پالیسی جو ہے اب کابینہ کے پاس جا رہی ہے، جس کے بعد فوری طور پہ وہ جو ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں مگر نکالنے ذرا مشکل ہیں، ان کی اندر بھی کام شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ توانائی جو ہے وہ بھرپور انداز میں آئے گی۔ پھر آپ نے دیکھا ترکمانستان سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، وزیر اعظم کی موجودگی میں ہم نے اس کے اوپر معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں لکھا گیا کہ ترکمانستان کی گیس ہم کس طریقے سے لے کر آئیں گے۔ تو ہمارے جو اندرونی وسائل ہیں، ہمارے جو بیرونی ریلیشن شپ ہیں، ان سب کے ذریعے وہ جو پہلا وعدہ ہے وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی توانائی کسی بھی وقت پاکستان میں کم نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم کیسے اس توانائی کو جو ہم لے کر آ رہے ہیں لوگوں کی قوت خرید میں لائیں گے۔ اس سلسلے میں ہی آج ایک اہم اناؤنسمنٹ ہے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب تک کیا کیا ہو چکا ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہمارے آڑے، آپ کے آڑے آتی ہے، وہ سرکولر ڈیٹ ہے، کیونکہ وہ جاتا تو نہیں ہے، وہ ٹیکس پیئر کی جیب سے نکل آتا ہے، یعنی آپ کو نظر نہیں آتا مگر پیسے اس کے آپ ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے 10 مہینے کے اندر پاکستان کا ہمارے جو کنویں ہیں، ہمارے جو اثاثے ہیں تیل کے بھی اور گیس کے بھی، ہم نے گیس کا اپنے کنووں کا سرکولر ڈیٹ 0 کر دیا ہے۔ آپ سوچیں یہ 30-33% پہ بڑھ رہا تھا، اس کو ہم نے 0 کر دیا ہے۔ تو اس کا بوجھ، اضافی بوجھ آپ کے اوپر نہیں پڑے گا۔ اب LNG کا بھی بوجھ رہتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم LNG کا بھی جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ختم کر کے جائیں گے۔ دوسری جو ہم نے اہم چیز کی وہ یہ کہ میں یہیں پہ آپ کو بیٹھ کے بتایا تھا لاہور میں ہی، کہ امیر کا ٹیکس، امیر کا ٹیرف یعنی امیر کا بلنگ کا طریقہ اور غریب کا بل، دونوں کو یکسر علیحدہ کر دیا ہے۔ اب امیر آدمی جو ہے، جو تھوڑے سے صاحب حیثیت ہیں، وہ دگنی قیمت ادا کرتے ہیں، اتنی ہی گیس کی، بعض مرتبہ دگنی سے بھی زیادہ گیس کی قیمت ادا کرتے ہیں جو ایک غریب آدمی دیتا ہے اتنی گیس استعمال کرنے پہ۔ تو یہ دوسرا طریقہ کار تھا جس کے ذریعے ہم نیچے لے کر آئے قیمت۔ مگر جو سب سے اہم اعلان میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہر سال پاکستان میں ڈرائی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ پچھلے سال میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لائنیں لگ گئیں اور پٹرول پمپوں کے اوپر سے پٹرول نہیں مل رہا، وہ کہہ رہے ہیں ہماری LC نہیں کھل رہی، ہمارے پاس پٹرول نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کریں، کیونکہ ہماری جب پرائس بڑھنے کے قریب آتی ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ قیمت بڑھ جائے گی تیل کی، تو وہ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے ذخیرہ اندوزی کا توڑ پیش کر رہا ہوں۔ ہم ایک نئی پالیسی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے بانڈڈ ویئر ہاؤس۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایسی کمپنی جو حلال کا کام، جائز کام، لیگل کام تیل کی ٹریڈنگ کی کرتی ہے، وہ کمپنی اب پاکستان میں آ کے اپنے سٹوریج بنائے گی۔ پاکستان میں پہلی بات، پاکستان میں زر مبادلہ آئے گا۔ دوسری بات، پاکستان کے اندر سٹوریج بڑھے گی۔ تیسری بات، کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوگا جب پاکستان میں ہزاروں ٹن یا لاکھوں ٹن کی صورت میں ہماری جو سٹوریج فیسلٹی ہے اس میں تیل نہ ہو۔ تو پہلے یہ جو اجازت تھی یہ صرف آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تھی، آپ کے پٹرول پمپ والی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں صرف وہی پٹرول لا سکتی تھی، اب اور کوئی نہیں لا سکتا تھا۔ اب
کوئی بھی دنیا کے بڑے ترین ٹریڈرز جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر تیل لا کر پاکستان کے پورٹ کے اوپر کراچی میں یا بانڈڈ ویئر ہاؤس، آپ کو تو معلوم ہے بانڈڈ ویئر ہاؤس پورے ملک میں ہوتے ہیں، تو ان بانڈڈ ویئر ہاؤسز کے اندر لا کے اپنا تیل سٹور کر سکتی ہے، تاکہ کسی بھی وقت اگر پاکستان میں تیل کی کمی ہو، کسی بھی وقت، جو ہر سال ہوتی ہے، جب بھی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں تو وہ ذخیرہ اندوز روک لیتے ہیں مال. اب کیسے روکیں گے؟ اب تو لاکھوں ٹن جو تیل ہے وہ موجود ہوگا پاکستان کے اپنی سٹوریج فیسلٹیز میں، جس میں کسی بھی وقت چھوٹے چھوٹے پیٹرول پمپ والے جو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ جائیں گے اور وہاں سے تیل خرید کر اپنے پیٹرول پمپ چلا سکیں گے. یعنی وہ جو کچھ لوگوں کی اجارہ داری تھی وہ اجارہ داری ختم کر دی گئی ہے. تو اب پاکستان میں کوئی بھی ایسا وقت ہم آنے والے وقت میں نہیں دیکھ رہے جب پاکستان میں تیل کی شارٹیج ہو اور کبھی بھی آپ کو لائنیں نظر آئیں پیٹرول پمپوں کے باہر. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ہم باہر سے پیٹرول لاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جب ذرا ہماری کوئی زر مبادلہ کی صورتحال سخت ہو تو ہماری ایل سی کنفرم ہونے میں پرابلم آتی ہے. آپ نے کئی دفعہ میرے سے یہ سوال بھی پوچھا کہ جی ایل سی کنفرم نہیں پی ایس او کی ہو رہی، فلاں کی ایل سی نہیں کنفرم ہو رہی، آپ سوال پوچھتے ہیں. اب اس سٹوریج کے ذریعے ایل سی کنفرم ہونے کی جو مصیبت تھی اس کا حل تلاش کر لیا گیا ہے، کیونکہ بین الاقوامی کمپنیاں جب یہاں پر آئیں گی تو یہاں پر رجسٹر ہوں گی، یہاں پر رجسٹر ہوں گی تو یہاں پہ اپنے بینک اکاؤنٹ کھولیں گی. اب جب ایچ بی ایل کا بینک اکاؤنٹ ہوگا اس کا جس نے تیل بیچنا ہے، اور یو بی ایل کا اکاؤنٹ ہوگا یا ایم سی بی کا اکاؤنٹ ہوگا یا بینک الفلاح کا اکاؤنٹ ہوگا اس کا جس نے تیل خریدنا ہے، تو کنفرمیشن والی بات تو ختم ہو گئی نا. بین الاقوامی جو ایل سی کی کنفرمیشن کے $8-10 جس کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے بیکاز وہ ایل سی کنفرمیشن کے پیسے جو ہیں وہ قیمت میں تیل کی آ جاتے ہیں. تو اب جب لوکل بینکوں کے ڈالر اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوگی یا روپوں میں ٹرانزیکشن ہوگی تو جو ایل سی کی قیمت جو لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے وہ ایل سی کی قیمت ختم ہو جائے گی. تو دو چیزیں ہو گئیں. پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی وہ ذخیرہ اندوزوں کی اجارہ داری جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے. کسی بھی وقت پاکستان میں لاکھوں ٹن تیل جو ہے وہ موجود ہوگا. دوسرا، جو ایل سی کی قیمت ادا کرتے ہیں آپ، کیونکہ ایل سی کنفرم نہیں ہوتی، اس کی وہ بینک اضافی قیمت مانگتے ہیں. جب لوکل بینک ہوں گے، ان کے لوکل ڈالر اکاؤنٹ ہوں گے یا لوکل روپے کے اکاؤنٹ ہوں گے، تو وہ جو اضافی بوجھ غریب آدمی پر پڑتا ہے ایل سی کی قیمت کا، وہ بھی ختم کر دیا گیا. تیسرا، ابھی تو ہم صرف ڈالر میں تیل لا سکتے ہیں. اب یہاں پہ جب لوگوں کے ذخیرے موجود ہوں گے، یہاں پہ سٹوریج کمپنیاں جو ہیں ان کی مرضی، بیچنے والے کی مرضی، خریدنے والے کی مرضی، کسی نے 100 ٹینکر خریدنے ہیں، کسی نے 1000 ٹینکر خریدنے ہیں، وہ بے شک روپوں میں پیمنٹ کرے یا بے شک ڈالر میں پیمنٹ کرے. تو وہ ڈالر کا بھی جو بڑا بوجھ ہے وہ قدرے کم ہو جائے گا. وہ رسپانسبلٹی چلی جائے گی ٹریڈر کے اوپر، بین الاقوامی جو ٹریڈر ہیں، کہ وہ اپنے ڈالرز کا انتظام کریں تاکہ جب انہوں نے اپنی پیرنٹ کمپنی کو واپس پیسے بھیجنے ہوں تو وہ ڈالر کی شکل میں بھیج سکیں. تو 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی.